الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ العاشر النبوہ والرسالہ، 10واں چیپٹر ہے نبوت و رسالت سے متعلق۔ نبوت رسالت جس سے نبی اور رسول بنے ہیں، کہتے ہیں ذکر العلماء رحمہم اللہ تعالی عدت اقوال فی الفرق بین النبی والرسول۔ نبی اور رسول کے درمیان کیا فرق ہے، اس معاملے میں علماء کے درمیان بڑے اختلافات ہیں۔ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، بہت سے علماء کہتے ہیں نبی اور رسول میں فرق ہے۔ قرآن مجید میں، حدیث رسول میں نبی اور رسول میں کسی بھی قسم کے فرق کا تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن کانٹیکسٹ کو دیکھ کر کے، سابقہ لاحقہ کو دیکھ کر کے، جہاں نبیوں اور رسولوں کا ذکر آیا ہے ان کے آگے پیچھے کی آیتوں کو دیکھ کر کے علماء نے اجتہادی طور پر نبوت و رسالت کے درمیان، نبی اور رسول کے درمیان فرق بتلایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ذکر العلماء رحمہ اللہ، علماء رحمہم اللہ نے بہت سارے اقوال نبی اور رسول کے درمیان فرق کے سلسلے میں بیان کیے ہیں۔ ان اقوال پر غور و فکر کرتے ہوئے سب سے بہترین قول، سب سے بہترین بات وہ بھی تھا تأمل هذه الاقوال، ان تمام باتوں پر نظر ڈالنے کے بعد جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں وہ کہتے ہیں نجد ان احسنها واولاها، ہم اس میں سب سے بہتر اور سب سے درست بات جو پاتے ہیں ما قررہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو سب سے زیادہ صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ بات ہے جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا فی الکتاب النبوات، جو ان کی کتاب النبوات ہے اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ ان النبی، نبی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ هو الذی ينبئه الله بأن يعمل بشریعة من قبله ولم يرسل إلى كفار خالفوا امر اللہ لیبلغهم رسالته من اللہ الیہم، کہ ایک ایسا آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا اس لیے کہ وہ اپنے سے پہلے کسی نبی یا کسی رسول کی شریعت کے مطابق لوگوں کو اللہ کے دین کی باتیں بتائیں۔ ایک نبی ایسے آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دے کے بھیجا، شریعت جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر تمام عبادت کے معاملے، یہ ساری چیزیں بتائیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل میں بہت زیادہ خرابی پیدا ہوئی، لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لائی ہوئی شریعت میں بہت زیادہ تبدیلی کر دی، کمیاں پیدا ہوئیں۔ جیسے بہت سارے مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کا علم نہیں ہے، بہت سارے جانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ہیں، بہت سارے وہ لوگ اس شریعت کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک شریعت آئی جس شریعت پر عمل کرنا واجب تھا، لیکن لوگ اس شریعت کے سلسلے میں گمراہی کے شکار ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے اس رسول کے لائی ہوئی شریعت کے تابع داری میں لیکن لوگوں کو صحیح طور طریقہ سکھانے کے لیے اسی شریعت کی نئے سرے سے تبلیغ کرنے کے لیے نبی کو بھیجا، اور وہ دنیا والوں کو اپنے سے پہلے والے رسول کی شریعت کے مطابق اللہ کی باتیں بیان کرنا شروع کیے، تو وہ کیا ہو گئے؟ نبی ہو گئے۔ جیسے ہارون علیہ السلام، وہ نبی تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے۔ بعد میں اور بھی انبیاء آئے، وہ کیا تھے؟
موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب توریت اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل شدہ شریعت کے تابع تھے۔ کسی نئی شریعت اور کسی نئے دین کو دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بھیجا تھا۔ اسی بات کو کہتے ہیں هو الذی ينبئہ اللہ بأن يعمل بشریعۃ من قبلہ، کہ ان سے پہلے کے کسی شریعت پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا۔ وَلَمْ يُرْسَلْ إِلَىٰ كُفَّارٍ، دوسرا فرق کیا ہوا کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے طرف نہیں بھیجا۔ کس کے طرف بھیجا؟ پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے امتیوں میں جو خرابی پیدا ہوئی اسی کی اصلاح کرنے کے لیے بھیجا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے جو رسول آئے تھے ان کی شریعت جو تھی، ان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دین کر بھیجا تھا، ان کے کلمہ پڑھنے والوں میں جو خرابی پیدا ہو گئی اسی کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ نبی کو بھیجا۔ کسی کافر کے طرف، کسی مشرک کے طرف اللہ رب العالمین نے نہیں بھیجا۔ پھر کہتے ہیں کہ وقد یوحى الیہ وحی خاص فی قصۃ معینہ، نبیوں کا ساتھ کیا ہوتا تھا؟ کوئی خاص معاملہ پیش آ جائے تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ فالانبیاء یأتیہم وحی من اللہ بما یفعلون، تو نبیوں پر اللہ کی جانب سے وحی آتی تھی جو وہ کیا کرتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی لوگوں کو تلقین کرتے۔ وَيَأْمُرُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِهِمْ، کہ مومنین کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اسی پر عمل کرے۔ ان کو یہ حکم تھا کہ مومنوں کو اس کی طرف دعوت دیں۔ کسی کافر، کسی مشرک یا کسی دوسرے قوم کو دعوت دے کر کے اسلام میں داخل کرنے کی ذمہ داری ان کی نہیں تھی۔ ایک رسول کے لائے ہوئے شریعت میں جو خرابی لوگوں نے پیدا کر دی تھی، گمراہی پیدا کر لی تھی، اسی کی اصلاح کے لیے ایک نبی آتے تھے جو ان رسول کی لائی ہوئی دین کو لوگوں کو سکھاتے اور اسی کے مطابق ان کی کیا کہتے ہیں رہنمائی کرتے تھے۔ یہ تو ہوئے نبی۔ والرسول، رسول کون ہے؟ ہوا کہتے وہ ہیں من ينبئه اللہ ثم یأمر به ان یبلغ رسالته من خالف امرہ کنوح، کہ رسول وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت عطا کی، پھر ان کو حکم دیا کہ اس رسالت کی تبلیغ کرے ان لوگوں کو جو لوگ اس رسالت کو تسلیم نہیں کیے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب کیا کہتے ہیں، جیسے نوح ہے، نوح علیہ السلام ہے۔ وقد ثبت فی الصحیح انہ اول رسول بعث الی اہل الارض، کہ نوح علیہ السلام یہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ وقد کان قبلہ انبیاء کا شیس و ادریس، ان سے پہلے شیس اور ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی گزر چکے ہیں۔ تو رسول وہ نبی بھی ہوتے ہیں، رسول نبی ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ خاص اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کو کافروں کو دعوت دینے کا حکم دیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک نئی شریعت یعنی عبادت کا نیا طرز، نیا طریقہ دیا جاتا ہے۔ لیکن نبی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کافروں مشرکوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں، بلکہ مسلمانوں ہی کی اصلاح کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہ ان سے پہلے آئے ہوئے رسول کے دین اور ان کے شریعت کے تابع ہوتے ہیں۔ تو رسالت نبوت کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ اہمیت کے حامل ہوا۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ سب نبی ہیں، رسول ہیں، اور سارے رسول نبی ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ علماء کے اجتہاد ہیں، اس کی کوئی خاص وضاحت قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں نہیں موجود ہے۔ فالرسول والنبی، اتنی بات ہو گئی رسول اور نبی کی بات۔ اس کے بعد کہتے ہیں رسول اور نبی بشر من نفس الامہ، یہ انسان ہوتے ہیں، امت میں سے ہوتے ہیں۔ نفس، عربی زبان میں جب نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک نفس کا مطلب ہوتا ہے بریدنگ، سانس لینا۔ زور زور سے آدمی سانس لے تو کہیں گے کہ اس کی سانس تیز ہو گئی ہے،
تو کہیں گے سرعت نفسہ، اس کی سانس تیز چل رہی ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی کو زور زور سے سانس لینے کی آواز سنی، تو کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے وجد نفسہ، اس کے سانس لینے کی آواز سنی. تو نماز کے بعد پوچھا من السارق، دوڑ کر کے کون آیا تھا، ہے نا. وہاں سانس لینے کا ذکر موجود ہے. تو نفس کا ایک معنی ہوتا ہے سانس لینا، وہی نفس کا ایک معنی ہوتا ہے سیم. جیسے سمجھیے کہ کلاس میں ٹیچر جب پڑھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، سیم لائن میں لکھو، کہتے ہیں نا سیم لائن میں. تو عربی زبان میں کہتے ہیں اکتب فی نفس السطر، کیا کہتے ہیں اکتب فی نفس السطر، سیم لائن میں لکھو، نئے لائن میں نئے سطر میں لکھنے کی ضرورت نہیں، سیم لائن میں اسی کے آگے لکھو. تو نفس کا ایک معنی کیا ہوتا ہے، سیم. سیم کسے کہتے ہیں، جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو اس کو سیم نہیں کہتے ہیں، جو تھوڑا سا بھی ڈیفرنٹ ہو اس کو سیم نہیں کہتے ہیں. سیم وہ ہوتا ہے جس میں ساری چیزیں بلکہ اکثر چیزیں ایک جیسی ہوں، جس میں اکثر چیزیں ایک جیسی ہوں، اسی کو کہا جاتا ہے سیم، سملر. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں فالرسول والنبی بشر من نفس الامہ، نبی اور رسول انسان ہوتے ہیں اور اسی نفس سے کیا کہتے ہیں امت سے ہوتے ہیں، یعنی اسی امت ہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اسی امت ہی کے افراد میں سے ایک ہوتے ہیں. یجری علیہ ما یجری علی سائر البشر، ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں جو ساری چیزیں سارے انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتے ہیں. من الموت، نمبر ایک موت. ابھی لوگ 12 ربیع الاول چل رہا ہے، نہیں مانیں گے، نہیں مرتے ہیں، ہے نا. نبی اور رسول امت کے انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہی چیزیں جڑی ہوئی رہتی ہیں جو چیزیں ان کے امت کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. جیسے نمبر ایک موت، حیات. کوئی نبی آسمان سے نہیں آیا، سب پیدا ہوئے ہیں. کوئی رسول آسمان سے نہیں آیا، سب پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن ان کے ساتھ موت جڑی ہوئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اختتام میں آئیں گے، پھر ان کو موت ہوگی، وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہ کہیں آیا ہے، نہ ہی بعد میں آنے والے عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں ان کے بارے میں کہیں موجود ہے کہ وہ آسمان سے سیدھے آئے ہیں. پہلی مرتبہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ماں کے پیٹ سے ہی ہوئی تھی، لیکن دنیا سے موت کے ذریعے نہیں گئے تو آسمان سے اتارے جائیں گے، پھر موت کے ذریعے دنیا سے رخصت ہوں گے. ان کے ساتھ بھی حیات و موت. نمبر ایک موت والحیات اور زندگی. وَيَحْتَاجُ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْبَشَرُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ وَالنَّوْمِ وَالرَّاحَةِ وَالنِّكَاحِ، اور وہ ان ساری چیزوں کے ضرورت مند ہوتے ہیں جن کا ایک انسان ضرورت مند ہوتا ہے، جیسے کہ کھانا، پینا، پہننا، سونا، آرام کرنا، نکاح کرنا. سب سے پہلے کہا کھانا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کانا یأکلان الطعام. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کو تم رب مانتے ہو، رب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. والشراب، پینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا ذکر ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے پانی کا ذکر، دیگر انبیاء کے بارے میں کھانے پینے کا ذکر. واللباس، سبھی نبیوں کے بارے میں لباس. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے کہ جب وہ جنت کا پھل کھانے، جنت میں اس درخت کا پھل کھا لیے جس کی طرف اللہ جانے سے منع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لباس چھین لیے. ہاں، فَطَفِّقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بدن کو ڈھانکنے لگے کس سے؟ جنت کے پیڑ کے پودوں کے پتوں سے، پیڑ کے پتوں سے. یخصفان من ورق الجنہ، جنت کے جو پیڑ پودے ہیں اس کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیے، لباس کے محتاج. والنوم، سونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا تو ذکر ہی ملتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو صاف حدیث میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کیا آپ رات کو اٹھے وضو بنائے تہجد پڑھے پھر سو گئے, پھر جا کے پھر بنا وضو بنائے پھر آپ نماز پڑھنے لگے, پھر سو گئے, پھر جا کے پھر آپ نماز پڑھنے لگے, آپ نے وضو بنایا نہیں؟ نارمل کانسیپٹ تو ہے جا کے آدمی وضو بنائے گا. حضرت عائشہ کا بھی یہی عقیدہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یا عائشہ ان عینی تنام ولا ینام قلبی, عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل جاگتے رہتا ہے. دو فرشتے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپس سے بات کرنے لگے, اضرب لہذا مسئلہ, اس آدمی کے لیے ایک مثال بیان کرو. تو اس حدیث میں کیا ہے کہ اس آدمی کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے, ینام قلبہ ولا ینام عینہ ولا تنام عینہ ولا ینام قلبہ. ان کی آنکھیں سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے. سوتے تو ہیں لیکن نیند تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے. تھکاوٹ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھکاوٹ کا ذکر ہے نا, جنگ سے آئے رات میں کہا کہ سو جاتے ہیں, صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں گے. ایک صحابی سے کہا جاگتے رہو فجر کے وقت جگا دینا, سو گئے, وہ بھی سو گئے. سورج کی روشنی جب آنکھوں سے ٹکرائی تو آنکھ کھلی تو جگایا اس صحابی کو, ارے کیا ہوا, تم تو جاگنے والے سب کو جگانے والے تھے. کہا جو آپ کے ساتھ ہو میرے ساتھ بھی ہوا. ہاں تو چلو یہاں سے نکلو, جلدی جلدی یہاں سے نکلو. تھکاوٹ کی وجہ سے نیند. اور نکاح, تو نبی کے ساتھ وہ ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں جو چیزیں دیگر انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں, جیسے موت, حیات, پیدائش. پیدائش کا تو انکار کوئی نہیں کرتا ہے. اگر پیدائش کا آدمی انکار کر دے تو پھر ربیع الاول کو خوشی کس بات کا منائے گا؟ عجیب بکلول لوگ ہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا, اس کے بعد پوری دنیا کو پیدا کیا. تو جب اللہ کے رسول پہلے پیدا ہو گئے تو دوبارہ کیا پیدا ہوئے؟ یہ پہلے والا جھوٹا ہے, دوسرا والا غلط ہے. جب پہلی بار اللہ تعالیٰ پیدا کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے, تب کون سا مہینہ تھا اور کون سی تاریخ تھی؟ اس لیے کہ 12 مہینے کب سے ہوئے ہیں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس دن سے مہینے 12 ہیں. زمین آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے تو مہینے 12 نہیں تھے نا, جب زمین آسمان بنا تب جا کے مہینے 12 ہوئے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا زمین آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہو گئے تھے, تب تو ربیع الاول کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, تو پھر ربیع الاول میں کیسا پیدا ہو گئے بھائی؟ تو پیدائش کا انکار کسی کو نہیں ہے, اس لیے کہ پیدائش کا انکار کر دیں گے تو پھر جشن کس چیز کا منائیں گے؟ اور مولوی پھر پوڑی حلوہ پوڑی کھائے گا کس چیز کا؟ بینڈ باجا والے کا بزنس کیسے ہوگا؟ لیکن موت سے بہت سارے لوگ انکار کر دیے, نہیں اللہ کے نبی نہیں مانتے. اللہ کے نبی تو چھوڑیے, اب بزرگ بھی نہیں مرتے ہے نا, بزرگ بھی نہیں مرتے ہیں. اچھا کتاب لکھا انہوں نے حیات بعد الممات. کیا نام لکھے کتاب کا؟ حیات بعد الممات, مرنے کے بعد کی زندگی. تو اس کا مطلب مرے نا. ابھی تک میں نے اس کتاب کو دیکھا نہیں, لیکن میں نے سنا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سیکنڈ کے لیے موت آئی تھی. کتنے دیر کے لیے؟ تو 1 سیکنڈ کے لیے کیا آئی تھی؟ کیا آئی تھی؟ موت آئی تھی. وہ بھی تو موت بول دی ہے. مستاخ رسول کہتا ہے اللہ کے نبی مر گئے. کہ قرآن نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات, اگر وہ مر جائیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعلموا من کان یعبد محمد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اے وہ لوگو جو اس دنیا میں زندہ ہو, میری باتیں سن رہے ہو, بعد میں کبھی سنو گے پڑھو گے, تم میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ بات جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے.
موت. اگر موت کہنا گستاخی ہے تو سب سے بڑی گستاخ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے. اگر وہ گستاخ تو ہم بھی گستاخ, ہم انہی کے راستے میں بھائی. اگر وہ گستاخ تو ہم بھی گستاخ, کوئی پرابلم نہیں ہم کو, اس لیے وہ بھی وہی بولے جو ہم بول رہے ہیں. نہیں, انسانوں میں سے نہیں تھے. اب یہاں پرابلم کنفیوژن. ایک مرتبہ ٹرین سے آ رہا تھا تو مولوی پڑھاتا کیسے پبلک کو بیوقوف کیسے بناتا ہے. ایک آدمی بولا یہ وہابی لوگ بہت برے لوگ ہیں, یہ لوگ تو اللہ کے نبی کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی بڑا بھائی کیسے سمجھے گا, ان کی بیوی ہماری ماں ہوئی تو بڑا بھائی کیسے ہوئے بھائی. بڑے بھائی کی بیوی بھابھی ہوتی ہے, ان کی بیوی ہماری ماں ہے تو بڑا بھائی کہاں سے ہوا. نہیں, وہ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے جیسے انسان ہیں. میں نے کہا وہ غلط بولتے ہیں, ایسا نہیں, اللہ کے نبی ہمارے جیسے انسان تھوڑی ہیں, ہمارے جیسے انسان نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ انسان تو ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں. کچھ چیزیں ان کی الگ ہیں. کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صوم وصال مت رکھا کرو. صوم وصال مطلب کنٹینیو روزہ, بنا سحری و افطار کے روزہ رکھے جا رہے. تو کچھ صحابہ رکھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا میری بات الگ ہے, تم لوگ مت رکھو. تو لوگوں نے کہا نہیں ہم لوگ بھی رکھیں, آپ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے رکھو. رکھنے لگے. 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد صحابہ اکرام کی حالت خراب ہو گئی. وہ لوگ افطار کر لیے, اللہ کے رسول نے افطار کر ہی نہیں رہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم جیسا تھوڑی ہوں, میں تو تم لوگوں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوں. اطعم و اسقی, اللہ تعالیٰ مجھے اندر ہی اندر کھلا پلا دیتا ہے. میں اگر منہ سے نہ کھاؤں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایک الگ انداز سے مجھے کھلا دیتا ہے, پلا دیتا ہے. مجھے بھوک پیاس تمہارے جیسے نہیں لگتی ہے, لیکن بھوک پیاس تو لگتی ہے. تبھی تو جنگ خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. تو کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہیں, جیسے کہ آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا ہے نا. ان کے ساتھ معجزات تھے, دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں ہے. ان پر اللہ کی وحی آتی تھی, دوسرے پر تھوڑی آتی وحی. وہ معراج پر گئے تھے, دوسرا جا ہی نہیں سکتا ہے. وہ اللہ رب العالمین سے بات کیے تھے, دوسرا نہیں کر سکتا ہے. وہ جبرائیل علیہ السلام سے بات کرتے تھے, فرشتے ان کے پاس آتے تھے, دوسرے نہیں آ سکتے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا ایک آدمی بولے صرف رسول, بولے صرف رسول مطلب یہ رسول ہونا صرف ہے, تم کیا چاہتے ہو؟ ان کو رسول کے ساتھ میں اور کیا کہہ دوں؟ میں نے اس کے نظر میں رسول ہونا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, کچھ الگ ہونا ضروری ہے. تو کیا کہا؟ انسان نہیں تھے. رسالت سے بات نہیں بنتی ہے تو کیا انسان سے انکار کر دو. کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نور. اچھا فرشتے کیا ہیں؟ نور. آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا, تو جو سجدہ کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, یا جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ جسے سجدہ کیا جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام بھی انسان ہے, اللہ نے کہا مٹی سے بنایا. ابلیس نے سجدہ اسی لیے نہیں کیا, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھ کو آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا, میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ آدم علیہ السلام مٹی سے, فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا, تو جو سجدہ کرے وہ بہتر, یا جس کو سجدہ کیا جائے وہ بہتر. تو اللہ کے نبی کو کہا وہ نور تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے تو مطلب فرشتوں میں سے تھے. تو اگر فرشتوں میں سے ہیں تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو گئے تو مفضول ہو گئے, افضل تو ہوئے نہیں. اسی لیے شاعر نے کہا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے. میں تو مسجود ملائک ہوں, مجھ کو انسان ہی رہنے دو. میں تو مسجود ملائک ہوں, مجھ کو انسان ہی رہنے دو. فرشتہ نہ کہو. فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا تھا, انسان تھوڑی فرشتوں کو سجدہ کرتا. کبھی سنے ہیں کہ انسان فرشتوں کے لیے اپنا پر بچھاتا ہے؟ وہ کو ہے نا جو دین کے علم حاصل کرتا ہے, فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں. کبھی سنے ہیں کہ انسان فرشتوں کی مدد کرنے گیا ہے؟
فرشتے انسان کی مدد کرنے آتے ہیں؟ فرشتہ نہیں، وہ فرشتے والے نور نہیں تو کیا جنات والے؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی نہیں، اللہ کے نور سے بنائے گئے تھے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے کیا کہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم جاؤ اس پہاڑ کے پاس، میں وہاں اپنی تجلی نازل کروں گا، اگر وہ پہاڑ بچ جائے تو تم مجھ کو دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جیسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی کو نازل کیا، کہاں پر؟ پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا، آٹا آٹا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نور کی حالت کیا ہے کہ پہاڑ پر تجلی نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں کتنے دن تھے؟ 3 دن 3 رات، پہاڑ تو پھوٹا ہی نہیں، پہاڑ پھوٹ جانا چاہیے تھا نا، نہیں پھوٹا۔ غار حرا تو دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے کہا یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں سنو، تو صفا کی پہاڑی تو پھوٹ پھاٹ کا برابر ہو جانا چاہیے تھا، وہ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو پھر اللہ کے نور سے کیسے ہوئے؟ تو نہ اللہ کے نور سے ہوئے، نہ فرشتوں کے نور سے ہوئے، نہ ہی جنات کے نور سے ہوئے۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نور کی طاقتیں چھین لی۔ یہ تو ایسی ہوا کہ میں آپ کو موبائل گفٹ کرنے کی بات کروں، ڈمی لے کر کے دے دوں، تو مذاق ہوا نا پھر تو۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک موبائل لوں گا آئی فون 16 لا کے دوں گا، اور میں نے کیا کیا لکڑی کا ایک آئی فون بنایا یا ڈمی بنایا، لا کے آپ کو دے دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ تو چل نہیں رہا ہے۔ بولے چلے گا نہیں، لیکن آئی فون تو ہے، دیکھو ایپل کا مارک ہے۔ تو اللہ کے نور سے ہیں، لیکن اس کی طاقت ختم ہو گئی، تو پھر دینے کا فائدہ کیا ہوا بھائی؟ تم اللہ کے نبی کی عزت کی کہ بے عزتی کی ہے؟ میں آپ کو کیا کہتے ہیں لائٹ خرید کے دوں کہ یہ لو لائٹ تمہارے کام آئے گا، اور میں اس سے کیا کروں؟ بیٹری نکال لوں یا اس میں سے بلب نکال لوں، تو بے عزتی کرنا ہوا۔ تو نبی رسول سارے کے سارے، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آدم علیہ السلام، سب کے سب کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما إلى ذلك مما يجري على البشر وإنما ميزه الله تبارك وتعالى على البشر بالوحي وتبلیغ رسالہ۔ وہ انسانوں میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کیا ہے اس طرح سے کہ وہ ان کے ساتھ وحی جڑی ہوئی ہے، وہ رسالت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دو کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، فرق اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اور وحی یہ ہے کہ تمہارا رب صرف ایک اللہ رب العالمین ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہ ایک بات ہے، کیا؟ قل کہہ دیجئے انا، بے شک، ما انا بشر مثلکم۔ یہ اسلام 360 میں ترجمہ غلط ہے اس کا، ایک کسی نے دکھایا تھا، اس میں غلط ترجمہ تھا۔ جب ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو غلط ہے۔ عربی زبان میں ماں کی بہت ساری قسمیں ہیں، ماں اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے ماں استفہام، کہتے ہیں ما فعلتا، تم نے کیا کیا، تو یہ کوشچن کے لیے آتا ہے۔ ایسے ما فعلا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے یہ ماں نفی ہے۔ ہاں، ما فعلا، ما انا بقاری، اللہ کے رسول ہم کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ کوشچن والا ہے۔ ایک ماں ہوتا ہے جو انا کے بعد آتا ہے، جس کو ماء کافہ کہتے ہیں، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ جملے کی خوبصورتی کے لیے آتا ہے۔ تو وہی یہاں پہ انا ما انا بشر مثلکم، غلط، انما انا بشر مثلکم، یہ ہے نا گو سلو، ورک ان پروگریس۔ کیا لکھا ہے؟ گو سلو، ورک ان پروگریس۔ کیا مطلب ہوا؟ جاؤ دھیرے سے، کام چل رہا ہے، کوئی اس کو پڑھے گو سلو ورک ان پروگریس، تو اسے کیا مطلب ہوگا؟ جاؤ، کام دھیرے دھیرے چلتا رہے گا۔
صرف آدمی کے رکنے کی وجہ سے، کیا بولتے ہیں اس کو، وقف، عربی میں کہتے ہیں وقف، ایک جگہ رک جانے کی وجہ سے معنی کتنا چینج ہو جاتا ہے۔ اٹھو مت بیٹھو مطلب کھڑے رہو، بیٹھنا نہیں ہے، اٹھو مت بیٹھو مطلب بیٹھے رہو، کھڑا نہیں ہونا ہے۔ تو انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے بے شک میں تمہارے جیسا انسان ہوں، پڑھتا ہے انا، بے شک، ما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان نہیں ہوں۔ صرف اور صرف ایک وقف کی وجہ سے ترجمہ پورا کا پورا پلٹ جاتا ہے۔ ابھی بریلی یہی کرتا ہے، انا، بے شک، ما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان نہیں ہوں، ترجمہ کرتا ہے۔ جب ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی کہا تو میں نے کہا آگے پڑھ لے، وَإِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور بے شک تمہارا رب صرف ایک رب ہے۔ وہاں اگر ایسے پڑھیں گے وَإِنَّا، اور بے شک، مَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب ایک رب نہیں ہے، تب تو آدمی کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، دونوں جگہ وہی ہے۔ تو قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، کیا، انما الہکم الہ، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا رب اللہ ایک ہے۔ اگر وہاں کریں گے ماں کا معنی نہیں تو یہاں بھی ماں کا معنی نہیں کرو، اور یہاں اگر نہیں کا معنی کر دیں گے تو کیا معنی ہوگا کہ تمہارا رب ایک نہیں ہے، بہت ڈھیر سارے ہیں۔ اور دونوں ہی صورتوں میں انسان قرآن کے معنی میں تبدیلی پیدا کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے میں کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا ہے، اس بات کا بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے ابن مریم سوائے رسول کے، مطلب رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف رسول ہے، یعنی وہ انسان سے الگ ہے صرف اس اعتبار سے کہ وہ رسول ہے، ورنہ وہ انسان سے الگ نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں۔ وہ امہ صدیقہ، ان کی والدہ سچی نیک متقی پرہیزگار عورت ہے۔ کانا یاکلان الطعام، اور وہ دونوں ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو یہ چند باتیں ہو گئیں، اس کے بعد پھر آگے اور کچھ باتیں مزید ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔